اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں کتاب دل نواز کے لیے امیر جماعت اہل سنت حضرت علامہ مولانا ظفر محمود صاحب فراشفی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ درود پاک بے آواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ بابا جی سرکار کے عرس پاک اور دربار پاک میں حاضر آنے والوں، حضور قبلہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر مجددی فیضان سے مستفید ہونے والوں، صد مبارکباد آپ کو۔ سچی بات آپ کو بتاؤں، دو دربار ایسے ہیں، ایک دربار عالیہ عیدگاہ شریف جہاں میں جاتا ہوں تو میرے شیخ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب چورا شریف کے کسی محفل میں آتا ہوں تو میرے شیخ کے ساتھ ان کے شیخ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس اعتبار سے میں اور مولانا نیاز علی نیازی صاحب ایک بار پہلے بھی اشتہار دیکھ کر، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ساتھی نہیں پرواہ کرتے کہ کوئی اطلاع کر دیں، مگر اشتہار پڑھ کر ہم آئے اور یہاں جب دیکھا کہ کوئی آثار نہیں تھے تو پتہ چلا نہیں حضرت صاحب تشریف نہیں لائے، اس لیے عرس نہیں ہے۔ تو آج بھی ماشاءاللہ نور ٹی وی کا اشتہار دیکھا، کیونکہ یہ ہمارا اپنی محفل ہے، اپنا عرس ہے، اور یہاں جب ہم آتے ہیں تو خالص فیض کی نیت سے آتے ہیں۔ اللہ کریم اس دربار کو تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی آباد رکھے۔ حضرت مجدد پاک کے فیضان کا ساتھی ذکر کر رہے تھے، میں اتنا عرض کروں گا، وقت تھوڑا ہے کہ کسی موضوع کو چھیڑوں۔ دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ صحبت اور ایک مجدد پاک کا ذکر۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس پر تبصرہ نہیں کر سکوں گا کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے، اس کو رخ کرنے کی جہت ہے، اور جب تک وہ رخ کرتا ہے اس جہت پر اس کو فیض آتا ہے، لیکن جس جہت پر بھی ہو وہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جائے۔ اب یہاں مجدد پاک کا جب ذکر آئے تو یہ دربار مجددیہ ہے۔ پاکستان میں اگر مجدد پاک کا فیضان کا مرکز ہے تو چورا شریف ہے، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے اس کو۔ تو مجدد پاک کا جب ذکر کریں تو میں یہ کہتا ہوں، نقشبندیوں تم تو ہے ہی ان کے، چشتی بھی ان کے ہیں، قادری بھی ان کے ہیں، سرگردی بھی ان کے ہیں، کیونکہ ہمارے مجدد پاک چاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے تھے۔ اور اکبر کے دور میں جس آدمی نے خانقاہی نظام کو بچایا ہے،
جس نے خانقاہی نظام کی بہار قائم رکھی ہے اس کا نام مجدد الف ثانی ہے۔ ہر صدی میں مجدد ہوئے ہیں مگر صدی کا مجدد اور ہے اور 1000 سالہ مجدد اور ہے۔ ہر ایک مجدد مگر گننے پڑیں گے، لوگوں کو کتابوں میں پہلی صدی کا مجدد بتانا پڑے گا کون ہے، دوسری صدی کا بتانا پڑے گا کون ہے، تیسری صدی کا بتانا پڑے گا کون ہے، علماء کو پتا ہے، 9ویں صدی کا بتانا پڑے گا کون ہے۔ باری آئی مجدد پاک کی، اغیار نے بھی کہا مجدد الف ثانی، اپنوں نے بھی کہا مجدد الف ثانی۔ اور جس شخصیت نے خانقاہی نظام کو بچایا ہے، خانقاہی نظام خطرے میں تھا، سجدہ تعظیمی دربار میں، بادشاہ کے دربار میں جاری کرا دیا گیا، بدعات تصوف میں رائج کر دی گئی۔ اس وقت جس نے کلندری نعرہ لگا کر دربار محمدی آباد کیا وہ ہے مجدد الف ثانی۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ہائے شاعر کلندر لاہوری اور شاعر مشرق مفکر اسلام، تو نے کمال کر دی۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ جس کو اللہ نے ایسے وقت آگاہ کر کے ملت اسلامیہ کو بچا لیا، اس لیے میں یہ کہتا ہوں چشتیو تم بھی مجدد پاک کا شکریہ ادا کرو، قادریو تم بھی شکریہ ادا کرو، سہروردیو تم بھی شکریہ ادا کرو کہ قادری آج قائم ہے، نقشبندی آج تو ہے ہی، چشتی بھی قائم ہے، سہروردی بھی قائم ہے، تو قربانی ہے مجدد الف ثانی کی۔ ایک تو یہ میں میسج اس آج عظیم دربار سے دینا چاہتا ہوں کہ مجدد پاک کا احسان سب مانو، کیونکہ مجدد پاک سب کے ہیں، مجدد پاک سب کے ہیں۔ اگر سلسلہ قادریہ کی طرف بھی دیکھو تو شاہ محمد کیتھلی سید پاک، آپ کا بھی فیضان مجدد پاک پر ہے نا، تو یہی وہ مجدد پاک ہیں جن کا مرکز چورا شریف ہے۔ اور میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے نوجوانوں کے حوالے سے کہ آج کمپیوٹر کا سسٹم ہے، کمپیوٹر کا نظام ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی چھا رہی ہے، لیکن یاد رکھو اسلام کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے، کیا خیال ہے قرآن عظیم full of guidance نہیں؟ The whole holy Quran is not the full of wisdom. The whole holy Quran، پورا قرآن میں کیا حکمت بھرپور نہیں، کیا ہدایت بھرپور نہیں، کیا نور بھرپور نہیں، کیا فضل بھرپور نہیں ہے؟ مگر رب نے پہلا قرآن نہیں نازل فرمایا، پہلے اپنا محبوب بھیجا ہے، پہلے اپنا حبیب بھیجا ہے۔ اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں جب کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط الذین انعمت علیہم، وہاں افراد کا ذکر آیا ہے، افراد کا، کیونکہ رجال اللہ بھی ہیں، جہاں کتاب اللہ ہے وہاں رجال اللہ ہیں، اور رجال اللہ یعنی اللہ کے بندے پہلے ہیں، کتاب بعد میں ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کیا قاری نہیں تھے؟ مجھے بتاؤ سب سے پہلا قرآن کا قاری کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلے قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے عالم ہیں، قرآن سے فیض لینے والے ہیں، مگر صحابی کو قاری قرآن کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، صحابی رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کو، وقت بڑا تھوڑا ہے، میں تو حاضری کے لیے آتا ہوں اپنے دربار میں۔ ایک اور بات، قرآن عظیم 23 سالوں میں مکمل ہوا ہے۔ The Holy Quran completed in 23 years۔ 23 سالوں میں، ان 23 سالوں کے اندر جو صحابی فوت ہوئے ان کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں؟ غزوہ بدر کے شہداء کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں؟ یا جن لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا پہلے مکی زندگی میں اگر فوت ہوئے تو ایمان مکمل ہے کہ نہیں؟ بھائی قرآن ابھی مکمل نہیں، صحابی کا ایمان مکمل ہے۔ سوال ہے نا یہ، ابھی قرآن مکمل نہیں، قرآن 23 سالوں میں مکمل ہوا ہے، قرآن عظیم مکمل ہوا
جب آیا کریمہ نازل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لیکن اس سے پہلے جتنے صحابہ وصال فرما گئے ان کا ایمان مکمل ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے مولا ابھی قرآن مکمل نہیں مگر صحابی کا ایمان مکمل ہے، کہا اس لیے کہ نبی کی ذات جو مکمل ہے۔ آئے ہائے ہائے اللہ، اور اسی لیے رب نے قرآن عظیم کو یہ نہیں کہا محبوب وہاں فلاں پہاڑ سے لے آ، کہا جبریل قرآن عظیم کے نزول کی جگہ میرے یار کا قلب عطر ہے، قلب عطر پر نازل فرما۔ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے لیکن قلب عطر رسول کے سے شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ اب رجال اللہ، اسی لیے صحبت رسول، اور لفظ صحابی میں علماء موجود ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے وہ کہ اصولیوں کا اختلاف ہے، لیکن اصحاب حدیث نے اور روحانی جتنے لوگ ہیں ان کے نزدیک صرف ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو ایک بار دیکھنے والا، آئے ہائے صرف چہرہ وضحا کو ایک بار دیکھنے والا حالت ایمان میں، اس میں مجالست شرط نہیں، اس میں طویل صحبت شرط نہیں، ایک بار دیکھنے والا صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحاب لفظ صحابی تو صحبت سے ہے، مانا یہ ہے اور بھائی اگر وہ نبی کو دیکھے گا تو نبی بھی تو اس کی طرف دیکھیں گے، ہائے 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 ہائے، نگاہ رسول بھی تو اٹھے گی، اور جس کی طرف محبت سے رسول کی نگاہ اٹھ گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے وہ صحابی ہے، سارے جہان کے ولی مل جائیں صحابی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر کبھی زندگی ہوئی تو اس پر میں عرض کروں گا، کئی ایک خوش قسمت ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے نبی پاک کی زیارت کی ہے، جاگتے ہوئے زیارت کی ہے، اور یاد رکھو جس نے حضور کی زیارت کی اس نے حضور ہی کی زیارت کی ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد، ظاہری زندگی سے پردہ پوشی کے بعد اگر کوئی ان کو دیکھے تو صحابی کیوں نہیں؟ اگر امام جلال الدین سیوطی نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے دیکھا، اگر امام عبدالوہاب شعرانی نے جاگتے ہوئے سرور عالم سے پوری بخاری شریف پڑھی، لیکن وہ صحابی کیوں نہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جاگتے ہوئے پورا قرآن پڑھا لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی صرف وہ ہے جو کہ سرکار کی ظاہری زندگی میں آیا اور ایک بار دیکھا، اور یاد رکھو ان سارے صحابہ کا امام صدیق اکبر ہے، ان سارے صحابہ کا امام صدیق اکبر ہے، کیونکہ صدیق اکبر میں استقامت، صدیق اکبر میں صبر، صدیق اکبر میں جرأت، صدیق اکبر کا علم، صدیق اکبر کا ایثار، صدیق اکبر کی محبت یہ ایسی ہے ظاہر و باہر کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جو کچھ میرے سینے ہے میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے، اور یہ فیضان صدیق کے سینے سے آ رہا ہے۔ حدیث پیش کر رہا ہوں، ویسے بات نہیں ہے، ذمہ دار میں ہوں حضرت کے قدموں میں۔ سرکار نے فرمایا میرے سینے میں جو کچھ تھا میں نے وہ سارا صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ قرآن عظیم سینہ رسول میں، قرآن عظیم آیا قلب رسول میں، اور اللہ کا رسول کہتے ہیں میرے سینے میں جو ہے میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ وارے صدیق اکبر کو ماننے والوں، آپ کا بھی ایمان کتنا اونچا ہے۔ اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا ایک مخصوص پروگرام اور فیضان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی فیضان پر زندہ رکھے، انشاءاللہ زندگی ہو تو پھر کبھی تفصیل سے، ما علینا الا البلاغ۔